बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही लोडेड दिन है आज खबरों के हवाले से। जंग में तो बहुत ज़्यादा कुछ हो ही रहा है। हमारे लोकल पॉलिटिकल जो डोमेन है उसके अंदर पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी बहुत बड़े-बड़े धमाके हो रहे हैं। उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, कोशिश करेंगे छोटा रखने की। सबसे पहले तो नेतन्याहू की एक नई वीडियो आ गई है सामने, जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो वीडियो एआई है, नहीं है, क्या एनालिसिस है, क्या कहानी है, वो ज़िंदा हैं, मर गए हैं, वो वीडियो साबित करती है, नहीं करती, इसके ऊपर आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे पंजाब हुकूमत के उस जहाज के हवाले से। उस सारी कहानी का भी एक बहुत ही अहम और नाजुक मोड़ चल पड़ा है, जहां पर पंजाब हुकूमत अपने ही जाल में फंस गई है। अल्फाज का चुनाव एक इंतहाई अहम चीज हुआ करता है। ये बात मैं जब भी सियासी पार्टियों को एज ए कंसल्टेंट उनके साथ काम करता हूँ, तो उनको बताया करता हूँ कि भाई अल्फाज जो है वो सोच समझ के इस्तेमाल किया करें। वो घूम फिर के आके दे कम बाइटिंग बैक। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। वो फंस तो गए हैं बुरी तरह से, और धमकियां भी लगा रहे हैं, और जवाबी कार्रवाई भी बड़ी जबरदस्त चल रही है। हमारे वजीर आजम ने गल्फ कंट्रीज के हवाले से कल रात उनकी इमदाद के लिए कुछ ऑर्डर्स दिए हैं। उन इमदाद के ऑर्डर्स के पीछे हकीकत क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि जंग के हवाले से अमेरिका अब ये कह रहा है कि कुछ ही हफ्ते की बात है कि ये जंग जो है ये खत्म हो जाएगी। मगर ये जो कुछ ही हफ्ते की बात है, ये वही जंग है जो 3 दिन में खत्म होनी थी। वो क्यों कह रहा है, इसके पीछे काफी सॉलिड लॉजिक है, क्योंकि कल रात गए बहुत कुछ हुआ है, और आज दिन में भी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। तो इस सारी कहानी के अंदर, आज के सारे दिन के अंदर जो सारे मामलात हुए हैं, सबसे पहले तो रात गए अमेरिका की, जैसे मैंने आपको आज से 3-4 दिन पहले बताया था, वही स्ट्रैटेजी चल रही है। जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, जो उनका इजराइल का, वहां पर अमरीकी जहाज, अमरीकी रिफ्यूलर्स, वो सारे के सारे जो है वो एक जमगट्ठा लगा हुआ है। वहां से वो उड़ते हैं, आकर अमरीका के ऊपर अटैक्स करते हैं। उन्होंने ईरान के अंदर ईरान की एक साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरी फैसिलिटी को निशाना बनाया, उसकी वीडियो शेयर की। उसके अलावा उनका कहना ये है कि उन्होंने ईरान के जो ड्रोन जहां पर ईरान ने रखे हुए हैं, ड्रोन स्टोरेजेस, उनको भी जो है निशाना बनाया और उनको भी तबाह किया। उसके अलावा एक और जो वीडियो इंटरनेट पे गर्दिश कर रही है और मुख्तलिफ अकाउंट शेयर कर रहे हैं, वो इजरायली तैयारों की कर रहे हैं, जो कि अमरीकी या इजरायली, आप नहीं जानते कौन है, मगर वो ईरानी जंगी जहाज नहीं है। वो चाबहार पोर्ट के ऊपर कहा जा रहा है कि बिला खौफ व खतर, बगैर किसी रेजिस्टेंस के फ्लाई कर रहा है। तो वो वीडियो भी इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिससे ये समझ में आता है या ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अब ईरान का डिफेंस जो है वो पूरी तरह से मफलूज कर दिया गया है। उसके अलावा उनके जो बड़े बड़े क्लेम्स हैं, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अब जो है ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी है, उसके भी कुछ जो साल्वोस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में क्या कहेंगे, उर्दू में यही कहेंगे कि जहां पर वो रखते हैं अपने मिसाइल्स को स्टॉक करते हैं, वहां पर उन्होंने वो कह रहे हैं कि हिट किया है और बहुत सारा डैमेज किया है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अब हम जिस तरह से बुरी तरह से निशाना बना रहे हैं, इस्फहान के अंदर अटैक्स हुए, तेहरान के अंदर अटैक्स हुए, उसके बाद ईरान के दूसरे इलाकों के अंदर अटैक्स हुए, मगर उस सारे अटैक्स के साथ ही जब ये अटैक्स जो है वो चल रहे थे कल रात को ही, तो उसी वक्त ईरान भी अटैक्स लॉन्च कर रहा था, और आज भी सारा दिन अटैक्स लॉन्च करते रहे। वो अपने टू स्टेज सिजिल, जिसे वो अपना एक सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है। उसके साथ उन्होंने कुवैत के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रडार सिस्टम है वो तबाह कर दिया है। और वो अब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात अब क्लियरली अगारची साहब ने कह दी है कि उनके पास इररिफ्यूटेबल प्रूफ्स हैं, जो मैंने कल रात भी आपको बताया था कि कौन कौन से मुल्कों से ईरान के ऊपर अभी भी अटैक्स लॉन्च करने के लिए सहूलतकारी की जा रही है, और अब ईरान किसी भी सूरत होल्ड बैक नहीं करेगा। इस हवाले से उनकी जो खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स है, वहां से भी उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी एक अलर्ट जारी किया था आज अलग सुबह कह लें कि तकरीबन 6-7 बजे, कि अब जो है तमाम लोग किसी भी किस्म की चाहे वो उनका टेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो उनका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अमेरिका इसराइल का या उन ममालिक का, और उनसे मुसलमान जो हैं वो अपने आप को दूर कर लें, क्योंकि अब हम
ان کو ٹارگٹ کریں گے. اور بین گوریون ایئرپورٹ جو ہے جہاں پر بہت سارے اسرائیل سے بھاگنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر رش کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, آپس میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, وہاں پر اب جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ ملٹری بلڈ اپ بھی جو ہے وہ بھی اس بات کی اب ایک دلیل ہے کہ اس کے لیے ایران کے لیے یہ ایک لیجیٹمیٹ ملٹری ٹارگٹ ہے. اس کے بعد اگر اسرائیل اب چیخیں مارے کہ بھی یہ ایک سویلین ایئرپورٹ ہے تو اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. مگر ٹرمپ نے جس طرح رات کو کہا تھا کہ بھئی اسرائیل ایران جو ہے وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بس کرو بابا جی ٹرمپ سائیں, ہم بہت زیادہ بیڑا غرق ہو گیا ہے, مگر میں ابھی ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, ابھی مجھے اور تباہی پھیلانی ہے. مگر اگارچی نے ہنس کر اس کا جواب دیتے ہوئے آج جو کہ نیو یارک ٹائمز میں بھی انٹرویو چھپا ہے اس میں کہا ہے کہ ایران کا نہ تو کوئی موڈ ہے اس جنگ کو ختم کرنے کا اور نہ ہی جو ہے ہمارا کوئی ارادہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی سیز فائر کی شرائط کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں. اب اس سب کے اندر جو ایک خبر بہت زیادہ آپس میں کنفلکٹنگ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر چل رہی ہے کہ بھئی اسرائیل کا جو سٹاک پائل ہے اینٹی میزل ٹیکنالوجی کا, اینٹی بلسٹک میزل جو ان کو اب اس کو کیا کہوں, مطلب وہ بھی میزل ہے وہ بھی میزل ہے, لیکن ایران کی میزلز کو روکنے والے جو میزلز ہیں اس کا سٹاک پائل جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. اب اس حوالے سے جو اسرائیلی سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, جو آفیشلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس بہت پڑے ہیں. یہ سچ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں, اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں, مگر ڈینجرس لیول تک ڈپلیٹ کرنے کی خبریں جو رائٹرز نے دی ہے, رائٹرز کی خبروں کے اوپر میں کوئی تقریباً 60 سے 70% نان پروپیگنڈا سمجھتا ہوں, باقی وہ اکثر پروپیگنڈا ہی کیا کرتے ہیں, ان کے بھی معاملات جو ہیں وہ پروپیگنڈا سے دور نہیں ہیں. مگر یہ ایک قسم کا بیٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک قسم کا چکما بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو یہ میسج جائے کہ بھئی ان کے تو سارے ڈپلیٹ ہونے لگے ہیں اور ایران اپنا جو پورا سٹاک پائل ہے اس کو ایک دم چلا دے. اور اس کے بعد جو یہ وار آف ایٹریشن بار بار آپ ایک جملہ سنتے ہیں, ایٹریشن کا مطلب اس میں یہی ہے کہ کون پہلے ایگزاسٹ ہوتا ہے, تو ایران کے جو سٹاک پائل ہے وہ جلد ایگزاسٹ ہو, جو ایران کے پاس چلانے کے لیے کوئی میزلز نہ بچیں. جب جنگ جو ہے چونکہ امریکہ جو ہے اس کی بھی اسٹرائکنگ پاور کافی زیادہ ہے, آبویسلی ایران سے تو بہت زیادہ ہے, تو وہ جب کرے تو ایران کے پاس جوابی حملہ کرنے کے لیے سفیشینٹ ایمونیشن موجود نہ ہو. اس ساری سچویشن کے اندر ایران جو چیزیں کلیم کر رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے بیلسٹک میزل شوٹ ڈاؤن کیے, پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 میزلز فائر کیے ہیں تل اویو کے اندر, انہوں نے بہت بڑا ڈیمیج کیا ہے. کروز میزلز امریکہ کے شوٹ ڈاؤن کیے ہیں. یہ ایران کے کلیمز ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ IRGC نے اب 54ویں ویو آف ریٹیلیشن آپریشن شروع کر دی ہے, اور اس کے اندر وہ اب ڈیسائسو اسٹرائکس اگینسٹ ہاسٹائل ٹارگیٹس تھرو آؤٹ دا ریجن, یعنی کہ اب وہ صرف اسرائیل, امریکہ اور ان کے انفراسٹرکچر کوئی نہیں, بلکہ وہ تمام انفراسٹرکچر جو ان تمام ممالک کا مڈل ایسٹ کے اندر جو کہ ان کے پاس ثبوت ہے, جس کے اندر کویت ہے, جس کے اندر UAE ہے, جس کے اندر اور بھی ممالک ہیں, ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب کلیئرلی ان کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کریں گے. اب اس سارے معاملے کے اندر علی لاریجانی صاحب جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ بھی اس بارے میں پہلے بھی وارن کر چکے ہیں. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ایک 9/11 کی نسل کا فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ امریکہ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کے پاس ایک وجہ بن جائے ایران کے اوپر انڈسکریمنیٹ اٹیکس کرنے کی. مگر پروفیسر جانگ جو کہ بڑے مشہور ہوئے ہیں اس جنگ سے پہلے, انہوں نے 3 پیشن گوئیاں کی تھیں کہ امریکہ ایران کے اوپر اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کرے گا, اور حملہ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ ایران جو ہے اس حملے کا منہ توڑ جواب دے گا, اور امریکہ کے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے اور امریکہ یہ جنگ ہار جائے گا. اب ان 3 کے علاوہ آج انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں 3 مزید پیشن گوئیاں کی ہیں. پہلے تو ان کی جو پیشن گوئیاں تھیں 3 وہ 2 تو مکمل طور پر سچ ہو گئیں, اور تیسری بھی تقریباً سچ ہے, مگر جو آج انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کی ہیں 3 پیشن گوئیاں وہ یہ ہیں کہ امریکہ گراؤنڈ فورسز کا استعمال کرے گا. ایران کے اندر اب زمینی جنگ جو ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ والی جنگ شروع ہو جائے گی. امریکہ نے پہلے 5000 بھیجے, اب 2500 مزید فوجی بھیجے ہیں. وہ سارے کے سارے امیس کہاں ہو رہے ہیں اس بارے میں ڈیٹیلز ابھی تک نہیں معلوم, مگر یہ کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنی فوجیں اکٹھی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ ہے وہ اب زمینی
जंग जो है अमेरिका लड़ने की जानिब पक्का पक्का जो है वो शुरू कर देगा। ये पहली प्रेडिक्शन है। दूसरी प्रेडिक्शन उनकी ये है कि ये जो सारी खबरें चल रही हैं कि भाई अमेरिका या इजराइल किसी किस्म के कोई छोटे या बड़े न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेगा, एटम बम टाइप चीजें जो है वो मारेगा, तो ऐसा कतन कुछ नहीं होगा। ये दूसरी प्रेडिक्शन है। और तीसरी प्रेडिक्शन उनकी ये है कि इस जंग के बीच अल अक्सा मस्जिद जो है, मस्जिद अल अक्सा जो है, वो तबाह हो जाएगी। अब देखना यह है कि प्रोफेसर जांग की अगली तीन जो है, तीसरी तो खैर अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा परेशान कुन है। ईरान ने अब जो है पिछले आज के दिन के अंदर अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स फतह जो है वो भी लॉन्च किए हैं और वो अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। अब उस सारी कहानी के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है ईरान इसराइल जंग के अंदर, वो ये है कि अब अमेरिका को ये लग रहा है कि उसने जो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है मिसाइल से ज्यादा बॉम्बिंग कैंपेन की जहाजों की, वो अब उसको बहुत बड़ी कामयाबी बहुत जल्द चंद ही हफ्तों में, वो कह रहे हैं कि जी मैक्सिमम 2 हफ्तों में 14 दिन के अंदर इस महीने के खत्म होने तक वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। वैसे वो कहते हैं कि मैं ये जंग जीत चुका हूं। अब इस सारी कहानी के अंदर तो अब हमें नजर ये आ रहा है कि ये जंग कहीं एनी टाइम सून खत्म होने का नाम नहीं लेगी। दूसरी जानिब जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो तो बंद हुआ हुआ है, मगर अगर आप वो जो एक ऐसे करके कुल्हाड़ा सा बनता है सऊदी अरेबिया वाला, एक तरफ उसके वो जो नोक बनती है वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसकी जो टेल एंड है वहां पर भी एक स्ट्रेट बनता है, और वो एग्जैक्टली यमन के हूथीज के पास वो वाली साइड जो है उनके कंट्रोल में है। तो ये भी हाईली लाइकली है कि अगर ये जंग मजीद तबाही की जानिब जाती है और ईरान को खतरा पड़ता है, तो यमन के हूथीज जो हैं वो उस ट्रेड को भी बंद करके पूरी दुनिया का जो इस वक्त एक ग्लोबल ऑयल शटडाउन है, जो एक इकोनॉमिक लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है, उसको मजीद बद से बदतरीन की तरफ ले जाए। मगर अभी तक हूथीज जो है वो मुकम्मल तौर पर इस जंग में एंटर नहीं हुए। अभी हिजबुल्लाह ही ईरान के साथ चल रहा है। ये नेतन्याहू की जो वो उनकी वीडियो है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि वो वीडियो जो है वो क्या है। पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद उस पर हम बात करते हैं। תודה. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם... अब ये वीडियो जो आपने देख ली है, इसके अंदर नेतन्याहू एक कॉफी शॉप के अंदर कॉफी ले रहे हैं, और वैसे तो मुझे हिब्रू की समझ नहीं आ रही, अपनी लोकल जबान में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कॉफी शॉप एंजॉय कर रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है। और मतलब जबान के बगैर नहीं, जेस्चर से कि ये मेरा हाथ देख लें, इसमें इस हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, ये हाथ देख लें, इस हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि वो ये साबित कर रहे हैं कि वो जिंदा हैं। देखकर वीडियो को अगर आप अंदाजा लगाएं, आप उसको पूरा स्कैन करें, तो दो चीजें सामने आती हैं। एक तो ये है कि ये एआई वीडियो नहीं लग रही, पहली बात। ये एक प्रॉपर ओरिजिनल वीडियो लग रही है। अब इस पे ये सवाल ये है कि अगर ये ओरिजिनल वीडियो है तो ये रीसेंट है या कोई पुरानी वीडियो शूट हुई हुई है, तो उसमें सवाल का जवाब इसी वीडियो के कंटेंट से पता लग जाता है कि नेतन्याहू जो है उनकी बातचीत, वो जो उंगलियों वाली कॉन्स्पिरेसी के लिए एक हाथ में 6 उंगलियां और फिर दांत और ये वो सारा कुछ, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये रीसेंट है, ये पुरानी रिकॉर्ड हुई हुई नहीं है। सो एक बात तो अब मेरा ख्याल है काफी हद तक क्लियर हो गया कि नेतन्याहू जिंदा है। अब अगर नेतन्याहू जिंदा है, उसके हवाले से ईरान ने भी अपना जो है वो वर्जन, अपना बयान जो है वो दे दिया है, और वो कह रहे हैं कि वो दे विल परस्यू एंड किल द चाइल्ड किलर नेतन्याहू इफ ही इज स्टिल अलाइव। अगर वो जिंदा है तो वो उसकी जान उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो उसको जहन्नम वासिल नहीं कर देते। सो दैट इज वेयर दिस साइड ऑफ द वॉर स्टैंड्स। अब इस दूसरी तरफ आए कि जी मामलात पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहे हैं, जहाज की कहानी क्या है। जहाज की कहानी ये है कि सीनियर मिनिस्टर माशाल्लाह मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं, उन्होंने आज बहुत गुस्से में एक ट्वीट कर डाली, और उस ट्वीट के अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा फरमाती हैं कि मैं आपके साथ वो पढ़ के, छोटी सी ट्वीट है वो आपके साथ पढ़ के बता देता हूँ। अब वो उसकी जबान जहां से खुलती है वहीं से बेड़ा गर्क हो जाता है कि पंजाब हुकूमत के सरकारी तैयारे के इस्तेमाल के बारे में झूठ, मन घड़त कहानियां और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा, एक मुनज़्ज़म मुहिम, चंद मारूफ झूठों के आदि
عناصر اور جعلی خبروں کے پھیلانے والوں کی جانب سے چلائی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں شامل ہر فرد اور پلیٹ فارم کے خلاف ڈیفیمیشن 2024 لا کے تحت عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ غلط معلومات اور پروپیگنڈا اب بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اداروں کو بدنام کر کے، عوام کو گمراہ کر کے بغیر کسی نتیجے کے بچ نکلیں گے، وہ قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پنجاب حکومت قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی کرے گی، تاکہ ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دیا جا سکے کہ جعلی خبروں کی صحافت نہیں ہوتی، یہ صریح بہتان اور حد تک کہ عزت ہے۔ مسلسل جھوٹ پھیلانے والے عناصر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب بہت ہو چکا۔ بڑا ڈیرنگ اور بہت ہی غصے میں میڈم نے یہ ٹویٹ کی ہے اور یہ بیان دیا ہے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے پہلے 3 لفظ ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں ان کو اس پورے سٹانس میں، پنجاب حکومت کے سرکاری طیارے۔ اب یہ سرکاری طیارہ تو ہے نہیں، سرکاری طیارہ تو گورنمنٹ یوز کا ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی منسٹر محترمہ کیا نام ہے خاتون کا، عظمہ بخاری صاحبہ، وہ تو یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کا سرکاری جہاز نہیں ہے۔ وہ یہ بات پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہیں کہ یہ پنجاب ایئر کا جہاز ہے۔ اب آپ کو کہتے ہیں نا وہ پنجابی کہتے ہیں کہ پہلے آپس وچ گھر والے اپنی گل رلا لو، وہ بعد باہر آ کے ساڈے نال لڑنا۔ تو انہاں دی تے آپس وچ گلاں نہیں رلدیاں۔ یہ ایک جو ہے وہ ایک خاتون آ کر کہتی ہیں کہ جی یہ پنجاب حکومت کا جہاز نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت کے سرکاری جہاز نہیں ہے۔ محترمہ مریم اورنگزیب دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک پنجاب حکومت کا سرکاری جہاز ہے، جس کے اوپر اب بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لے دے ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور جہاں جہاں بات ہو سکتی ہے۔ وہ شخص جنہوں نے یہ پوری خبر بریک کی تھی، انہوں نے اس کا بہت ہی ایگریسو جواب دیا ہے۔ ان کا نام وقاص صاحب ہے، جیسے میں نے بتایا ڈراپ سائٹ کے لیے وہ جو ایک ویب سائٹ ہے، نیوز ویب سائٹ جو کہ کافی انٹرسٹنگ انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتی ہے، ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے مائی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ کہیں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عظمہ بخاری صاحبہ کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ وہ فیک نیوز بتا رہی تھیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ لگژری گلف اسٹریم جو ہے یہ ایک ایئر لائن کے لیے لیا ہے، یہ کسی پنجاب حکومت کا سرکاری نہیں ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ ایئر پنجاب والی کہانی تو آپ کی ختم ہوگی۔ تو آپ سب سے پہلے اگر آپ نے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، جھوٹ کے حوالے سے کارروائی کرنی ہے تو پہلے تو آپ عظمہ بخاری صاحبہ کو پکڑیں، انہوں نے بھی یہ پوائنٹ پکڑا ہے۔ میں نے بھی جب یہ پہلی دفعہ ٹویٹ پڑھی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ چلو جی یہ تو مطلب سوچ سمجھ کے لکھنا چاہیے نا۔ اب انہوں نے اس کی کچھ سوالات ان کے سامنے رکھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جواب دے دیں تو اس کے بعد پھر آپ نے جو قانونی چارہ جوئی کرنی ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جنید افضل صاحب نے ابھی تک اپنی کسی بھی اس ساری کہانی کی کسی قسم کی تردید کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اپنے گھر رائیونڈ سے پریس کانفرنس کر کے یا کوئی میڈیا ٹاک کر کے ان تمام کی تمام افواہوں کو جو ہے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے دفن کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے لیے وہ کسی بھی اپنے مطلب جانے پہچانے اپنے پسندیدہ صحافی کا چناؤ کر سکتے تھے، چاہے وہ منیب فاروق صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو لگژری طیارہ ہے جس کو انیشیلی پنجاب گورنمنٹ ڈس اون کر رہی تھی، یہ ابھی تک اگر پنجاب حکومت کا سرکاری ہے تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے نام پر رجسٹرڈ کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہیڈ آف کون سے اکاؤنٹس استعمال کیے گئے تھے، یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا جس سے یہ جہاز خریدا گیا؟ اگر یہ پنجاب حکومت کا سرکاری جہاز ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ پیپرا کا پروسیس کون سا، پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو کہ سرکاری طریقہ ہے، اس کا کیا پروسیس فالو ہوا، ٹرانسپیرنسی کہاں ہے، اس کا ڈیو پروسیس کہاں پر سارے کا سارا ہوا، اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایئر کرافٹ جو ہے اس کی مینٹیننس جو ہے وہ اگر ریکوائرڈ ہے تو آپ اس مینٹیننس کی کوئی رسید شیٹ تو آپ کے پاس ہوگی، وہی شیئر کر دیں۔ اور کیا کہتے ہیں پارکنگ فی جو ویانا میں آپ جہاں پر آپ نے جہاز پارک کیا ہوا ہے اس والے سے بھی بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو ریپیئر ہے وہ کون سے ہیڈ، کون سے بجٹ کے، کون سی اسکیم کے تحت، کہاں سے پیسے نکال کے آپ اس کی ریپیئر، تازہ جہاز کی ریپیئر کرا رہی ہیں۔ وہ مجھے بالکل وہی یاد آ جاتا ہے ایک بڑا مذاق خیز قسم کا واقعہ، ہمارے ایک دوست
اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اب تو وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ بتایا کرتے تھے کہ میں بہت بڑا گینگسٹر ٹائپ انسان تھا، ایک کام کے لیے مجھے نئی مرسیڈیز دی گئی اور نئی مرسیڈیز جو ہے اس کو میں چلا کے جا رہا تھا وہ کام کرنے، پیچھے میرے ڈاکو لگ گئے اور مجھے انگزائٹی سی ٹینشن ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا سگریٹ پیوں، سگریٹ منہ کو لگایا، لائٹر نہیں تھا گاڑی کا، لائٹر چیک کیا تو وہ خراب تھا، تو میں نے پھر گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک ڈرفٹ ماری، ٹائر میں سے چنگاریاں نکلیں اور میں نے اس سے سگریٹ لگایا۔ سوال اس سارے میں یہ تھا کہ نئی مرسیڈیز کا لائٹر کیسے خراب تھا؟ تو اس سارے میں بھی یہ جہاز زیادہ آپ نے خریدا ہے اور اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو انسیڈنٹلی اب آپ یہ بتائیں کہ اس کی مینٹیننس کی رسید کہاں ہے؟ انسیڈنٹلی وائی ڈیڈ دا ایئر کرافٹ نیڈ سچ ایکسٹینسو مینٹیننس ا فیو ویکس آفٹر پرچیز؟ یہی بات کہ بھی 2 ہفتے پہلے آپ نے خریدا ہے اور اس کو اتنی لمبی ریپیئر کی ضرورت اور مینٹیننس کی ضرورت پڑ گئی ہے، کن نے خریدا ہے؟ کون ہے جو جا کے مارکیٹ سے گلا اور سڑا ہوا پھل خرید کے لایا ہے جس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے اور اب اس کو آپ کو جا کے ٹھیک کروانا پڑ رہا ہے؟ اس کے بعد فائنلی واٹ واز دا فلائٹ مینیفیسٹو آف دا ایئر کرافٹ دیٹ ڈپارٹڈ فرام لاہور؟ جو جہاز لاہور سے گیا ہے اس کا فلائٹ مینیفیسٹ بتا دیں، یعنی کہ اس کا جو کال سائن ہوتا ہے، جو اس کا ریڈار سگنیچر ہوتا ہے، وہ بتائیں آپ کہ اس کا کیا ریڈار سگنیچر تھا۔ اب اس پہ تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ سارے کے سارے سوالات انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ اوپن سورس ایویشن ریکارڈ کے مطابق N144S سیریل نمبر 72022-1C یعنی کہ 12 ماہ والی یہ پورے کی پوری ڈیٹیل ہے اس جہاز کی، اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مینیفیسٹ، اس کا روٹ، اس کی ساری پارکنگ شارکنگ، یہ ساری چیزیں شیئر بھی کر دی ہیں۔ اب یہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ ساری کی ساری کہانی جو کہ چلی تھی اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، ہو چکی تھی پاکستان کے اندر، یہ بات میں نون لیگ کو بھی اور باقی بھی سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھا کے رہ گیا ہوں کہ پاکستان کے اندر، ویسے تو پوری دنیا کے اندر پر خاص طور پہ پاکستان کے اندر، کسی بھی بڑی سے بڑی خبر کی جو لائف سپین ہوتا ہے وہ 72 گھنٹے ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، اور وہ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ اس ملک کے اندر ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کسی چیز کا مناسب اور پکے جواب نہیں ہے تو منہ پر انگلی رکھیں، خاموش ہوں، چائے کے کپ کو سرخی ماریں اور ایزی ہو جائیں۔ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا یا کلہاڑے پہ رکھ کے پاؤں مارنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ بات سننے والے وہ کہتے ہیں کوئی تو ہانو دسے گا کہ اسی کی کرنا ہے، اسی آپ بڑے سیانے ہیں۔ تو وہ جناب علی انہوں نے یہ حرکت کر دی۔ لیٹس سی ویئر دس گوز۔ اس سب کے اندر اسد اللہ خان صاحب جو کہ پہلے ٹی وی پہ ہوا کرتے تھے، اب اپنا ولاگ کرتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، میرے خیال ہے وہ بھی رگڑے جائیں گے، ان کو بھی اس کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہیں یہ وقاص صاحب جو ہیں ان کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہاں شوق سے کریں، میرے اوپر کیس کریں، یہاں پر آئیں نیو یارک جہاں پر واقعی عدالتیں ہوتی ہیں، جہاں پر واقعی ججز انصاف کرتے ہیں جو کہ آپ کے گھر کے فالتو نہیں ہوتے، تو یہاں پر آ کر جتنے کرنے آپ نے کیس میرے پر کر لیں۔ سو ایک طرف تو پنجاب حکومت اپنے جال میں ادھر خود پھنس گئی ہے۔ اب دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے مزے کے کام کیے۔ انہوں نے مزے کا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم گلف نیشنز کو جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ہم ان کو فوڈ سپلائی کی امداد دیں گے، بات کی ہے۔ ویسے ان کی سمجھداری کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے اور آئی اگری ود اٹ، پاکستان ہیز پلیڈ ریلی ویل سو فار، لیکن جو ہے یہ بھی اٹ از اے گڈ کال کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ اس وقت تو خبر اچھی بن جائے گی، لیکن پاکستان کے ایگریکلچر کا جو حال ہے اس میں ایتھے اپنا کہتے ہیں نا گھر دی روٹی پوری نہیں ہو رہی تے باہر والے نوں جڑا سینتا مارن دا تے باہر والے نوں جڑیاں دعوتاں دین دا کی فائدہ ہے؟ مطلب منہ ہی کالا کران دے بعد چ محلے والے گلاں کرن گے، بعد چ لوکی گلاں کرن گے کہ بھی دعوت بلا رہے ہیں تے اپنے اگے ایک پلیٹ سالن رکھیا ہوا تے سانوں بھی کھوان نوں کہہ رہے ہیں تے کھانا کی ہے؟ کیونکہ ہماری جو ایگریکلچر کی سچویشن ہے وہ میں آپ کو بار بار پتہ نہیں کتنے ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ وہ نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے ہماری پروڈکشن جاتی رہی ہے اور جا رہی ہے۔ اس کے بعد سیلابوں کے بعد پتہ نہیں کتنا ایگری لینڈ ہے جو کہ کئی سالوں کے لیے جو ہے وہ غیر موضوع ہو گیا جس پر کچھ نہیں اگ سکتا۔ تو اس سارے کے اندر کچھ اور بات کر لیتے، مطلب یہ ایگریکلچر والی کہانی تو چلیں خیر دنیا کے اندر ان کو پتا ہے کہ سب کو کہ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، تو شاید اس کی ایک اچھی چیز ہے۔ سو آئی تھنک کہ ادر دین دیٹ جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج قندھار کے اوپر بمباری کی اور دشمن کے افغانستان کے اندر جو پاکستان کے دشمن پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے افغان طالبان نے جو پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑی، اس کے اندر پاکستان نے آج قندھار کے اندر
دشمن کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا, کافی لمبی چوڑی تباہی کی. اور میں کل اپنی ٹویٹ میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اٹ از ہارٹ بریکنگ جب بھی دو مسلمان ملک, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, آپس میں جنگ کرتے ہیں تو دل کو اچھا تو نہیں لگتا. مگر افغانستان پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن چھوڑی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ملٹری الائنس اناؤنس کریں گے عابد اللہ صاحب, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ ہمارا ہاتھ باندھ رہے ہیں, ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ کو خدا حافظ کہہ دیا جائے. تو جہاں پر یہ ایک پریشانی کی اور ایک دل کو تھوڑا سا برا لگتا ہے, مگر دماغ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کا وہاں پر رہنا پاکستان کی سالمیت کے لیے اچھا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اوپر سے آپ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر ایسے تو نہیں نا. اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد پھر پاکستان ہے, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم نیوکلیر نیشن ہیں, ہم ہمارے پاس بلسٹک میزلز ہیں, ہمارے پاس پتہ نہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, آپ کے تعلقات ماضی میں تھوڑے بہت تو اچھے رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو آپ لے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں, اور اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. سو دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.